میں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ کس طرح گزارا ہے کہ میں صبح کے وقت میں جاب کرتی تھی، دوپہر میں اپنے گھر کو دیکھتی، کچھ کام میں گھر کا صبح جانے سے پہلے کرتی، ارلی مارننگ اٹھتی، جانے سے پہلے میں سب کچھ اپنا ہر چیز گھر کو پوری طرح دیکھ لیتی کہ کہاں کیا چیز چاہیے، اور کوکنگ سب خود کرتی تھی، ہارڈلی کوئی سرونٹ ساتھ ہوتا تھا۔ واشنگ کے لیے دن مقرر ہے، کوکنگ کے لیے ٹائم مقرر ہے، اسی طرح باقی کاموں کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ دوپہر میں آ کے کوکنگ بھی کی، کھلایا پلایا بھی، خود بھی بیٹھے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کیلولا کیا، اور تقریباً ڈیلی بغیر کسی ناغے کے ہر آفٹرنون میں شام میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ درس کے لیے بھی نکلے۔ اور اس وقت کوئی الہدا نہیں تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا، کچھ نہیں، بس کبھی کسی کے گھر میں، کبھی کسی کلب میں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، اور کئی سال تک 8-10 سال تک میری یہ روٹین چلتی رہی اسی طرح۔ اور الحمدللہ، اور اس کے بعد یہ کہ شام کے بعد پھر گھر پہ آ کے کچھ گھر کو دیکھا، کچھ بچوں کے ہوم ورک، اور ان کے ساتھ چونکہ بیٹیاں تھیں میری، ان تینوں کو میں ساتھ رکھتی تھی، درس پہ ساتھ لے کے جاتی تھی، یہ وہاں کچھ کھیلیں، کچھ سنیں، کچھ لوگوں سے ملیں جلیں، تو اس سے بھی ان کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ اسی طرح کا ایک ماحول دیکھتے تھے، اور تربیت میں بھی ایک اچھا اثر پڑتا رہا ساتھ ساتھ۔ اور یہ ہے کہ پھر رات کو اپنا یونیورسٹی کا جیسے کچھ صبح پڑھانا ہے اس کو دیکھا کیا، اور اتوار کے دن رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اور لوگوں کے لیے، مہمانوں کے آنے جانے کے لیے، اور اس طرح الحمدللہ ہر طرح کی مصروفیت کے باوجود، یعنی میں نے اپنے ماسٹرز کے ختم ہونے کے اگلے ہی دن سے، یعنی جس دن میرا رزلٹ آؤٹ ہوا، نیکسٹ ڈے میرا انٹرویو تھا، اور اس میں میری سلیکشن ہوئی، تھوڑا سا بیچ میں مجھے چانس ملا، اس کے بعد جو میں نے جاب شروع کی ہے تو مسلسل جاب کی یا پھر پڑھا ہے۔ اسی طرح جب میں پڑھ رہی تھی پی ایچ ڈی کے دوران، میں روز درس نہیں دیتی تھی کیونکہ مجھے پڑھنا تھا، میرے استاد کی طرف سے مجھے اجازت نہیں تھی کچھ اور کرنے کی۔ ظاہر ہے کہ استاد جو مشورہ دیتا ہے وہ خلوص کے ساتھ دیتا ہے، بعض اوقات ہم خود وہ نہیں سوچ سکتے، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ہفتے میں بس ایک دن تمہیں چھٹی ہے، اس دن تم کچھ کر لو، اور باقی تم کو پڑھنا ہے، درس نہیں دینے، اس لیے کہ ابھی تم خود پختہ ہو۔ تو بہرحال اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بھرپور طریقے سے پڑھا، اور صرف سنڈے کو میں درس دیا کرتی۔ اس ایک دن میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ ان 4 سالوں میں جب میں پڑھ رہی تھی تو اس دوران بھی ایک تو اپنا سلسلہ نہیں ٹوٹا، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو ایک ماحول ملا جس کی وجہ سے مجھے خود ایک اچھا ماحول مل گیا، کیونکہ یہ آتا نا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، ورنہ انسان کا خود بھی دین پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی مصروفیت نہیں رکھتے، چاہے تھوڑی چاہے زیادہ، تو خود بھی آپ دین پہ قائم نہیں رہ سکتے، پھسل کے واپس جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے نا کہ جد و جہد اور مشقت سے آپ قدم قدم اوپر رکھتے ہیں، اگر آپ اوپر نہیں رکھیں گے، رک جائیں گے تو رکے نہیں رہ سکتے، آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ اور جب قدم قدم بھی چلتے رہو گے، انچ انچ بھی آگے بڑھتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تھامتا رہے گا اور جاتے رہو گے اوپر، پختگی آتی رہے گی، اور یہ واحد ذریعہ ہے کہ یثبت اقدامکم، اپنی اصلاح ہوتی رہتی۔ آپ اپنے دن کی بنیاد پر خود کو ویکلی اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں، مہینے میں دیکھ لیں، سال میں دیکھ لیں، پھر اسی طرح یہ کہ جب چھٹیاں آ جائیں تو چھٹیوں میں ضرور کوئی نہ کوئی ایکسٹرا پروگرام۔ تو آپ میں سے کبھی کوئی بھول کے بھی یہ نہ کہے شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، ایمان والے نہ تو گھر اور مال چھوڑتے ہیں کہ وہ کہیں جی ہمیں جاب نہیں کرنی، ہمیں کام نہیں کرنا، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی تاکہ گھر کے جھمیلے نہ ہوں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معتدل زندگی ہمیں سکھائی، شادی بھی کرو، کام بھی کرو، اور دین کے لیے بھی وقت نکالو، اعتدال کے ساتھ اپنے حالات کے مطابق۔ کسی کے لیے تھوڑا ٹائم ہو سکتا ہے، کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، پھر جو جو حالات بدلتے جاتے ہیں انسان طریقہ کار کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، کوئی مدد نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اسی راستے میں مددگار بھی دیتا جاتا ہے، پھر بہت سے ایسے لوگ ساتھ مل جاتے ہیں جو آپ کے بہت سے کام، آپ کی بہت سی ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، جب آپ آگے بڑھتے ہیں پھر اس کی مدد آنے لگتی، پھر کام کے مواقع بھی بڑھنے لگتے ہیں، مددگار بھی بڑھنے لگتے ہیں، سپورٹ بھی بڑھنے لگتی ہے، دعائیں کرنے والے بڑھنے لگتے، یعنی پھر وہ ایک نیکی دوسری نیکی کو ساتھ راستہ دیتی ہے۔